ہر قسم کے شرعی، روحانی اور جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے دارالعمل یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ واتباعہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، آج ذو الحجہ کا پہلا دن ہے۔ رات کو ذو الحجہ کا چاند نظر آ گیا تھا۔ انشاءاللہ العزیز اس سال 2022 کو عید الاضحیٰ اتوار کے دن ہوگی۔ چونکہ عید الاضحیٰ سے پہلے قربانی کے مسائل و فضائل چلتے ہیں، لیکن میں مختصراً ایک اہم مسئلے کی طرف آپ کی توجہ لانا چاہوں گا بڑے مختصر وقت میں۔ پاکستان میں جو کنونشنل بینک ہے ان کا نظام سود پہ چلتا ہے۔ وہ قرضے بھی دیتے ہیں تو سود پہ دیتے ہیں، سیونگ اکاؤنٹ بھی ان کا سود پر مشتمل ہوتا ہے۔ 1992 میں ایک مرتبہ وفاقی شرعی عدالت میں، جس کو FSC کہتے ہیں، فیڈرل شریعہ کورٹ، اس میں یہ درخواست دی گئی کہ پاکستان سے سودی نظام کو ختم کیا جائے، پاکستان کی معیشت سے سود کو نکالا جائے، بینکنگ سسٹم سے سود جو ہے وہ بینکنگ سسٹم سے نکالا جائے، اور اس پر فیصلہ بھی آ گیا تھا۔ FSC کا فیڈرل شریعہ کورٹ جو ہے، وفاقی شرعی عدالت، اس کا فیصلہ بھی آ گیا تھا کہ اس کو حکومتی سطح سودی نظام کو ختم کیا جائے۔ مشرف دور میں اس فیصلے کو کالعدم قرار دیا گیا کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بینک اسی طرح سودی نظام پہ چلیں گے، ہم باہر جو قرضے لائیں گے وہ سود پہ لائیں گے، بینک جو پیسے دے گا وہ سود پہ دے گا۔ دوبارہ یہ مسئلہ چل پڑا۔ اس کے بعد 2002 میں وفاقی شرعیہ عدالت میں یہ درخواست دی گئی کہ ہمارا پاکستانی جو بینکنگ سسٹم ہے اس کو سود سے پاک کیا جائے۔ 2002 سے لے کر آج 2022 تک 19-20 سال یہ معاملہ لٹکتا رہا۔ وفاقی شرعی عدالت، کوئی حکومت یا کوئی بھی جج آتا وفاقی شرعی عدالت کا تو وہ اس میں دلچسپی نہیں لیتا تھا، کوئی جج اس میں دلچسپی نہیں لیتا تھا، حالانکہ وفاقی شرعی کورٹ کا وہ جج ہوا کرتا تھا کہ میں اس پہ فیصلہ دوں۔ اب وہ جج فیصلہ دے سکتے ہیں، لیکن حکومتوں کے عدل نے بدلنے کی وجہ سے یہ معاملہ لٹکتا رہا۔ 20 سال یہ درخواست وفاقی شرعیہ کورٹ میں پڑی رہی، فیڈرل شرعیہ کورٹ۔ اب کچھ دن پہلے اللہ ان کو دارین کی خوشیوں سے نوازے، بڑا ان کا خراج تحسین پیش کرتے ہیں ہم انہیں، بڑا ان کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہیں
اب جو جج ہے وفاقی شریعہ کورٹ کا، انہوں نے یہ فیصلہ دیا کہ حکومت جلد سے جلد تمام بینکوں سے سود ربا کے نام سے جو بھی معاملات ہیں وہ ختم کرے، کوئی قرضہ سود پہ نہ دے، کسی قسم کا معاملہ ربا پر مشتمل نہ ہو، سود پر مشتمل نہ ہو۔ اور پارلیمنٹ میں اس فیصلے کو بڑا سراہا گیا، پارلیمنٹیرینز نے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا، اور اس کے بعد چاہیے تو یہ تھا کہ ملکی سطح پہ اجتماعی طور پہ اور انفرادی طور پہ خوشی منائی جائے کہ 75 سال سے جو جنگ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ چل رہی ہے وہ آج ختم ہو گئی، اس پر فیصلہ آ گیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اجتماعی انفرادی طور پہ خوشیاں منائی جاتی، ایک دوسرے کو مبارکباد دی جاتی، لیکن ہوا یہ کہ 5 بینکوں کے سربراہان یا ان کے مالکان وہ سپریم کورٹ گئے اور انہوں نے وفاقی شریعہ کورٹ کے اس فیصلے کو چیلنج کیا۔ یعنی جانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ فیصلہ واپس لیا جائے، اسی طرح سودی بینکاری سسٹم کو برقرار رکھا جائے، سود پہ قرضے لینے دینے کو برقرار رکھا جائے، سیونگ اکاؤنٹ کے نام سے لوگوں کو سود میں دھکیلا جائے۔ یہ 5 بینک جو ہیں، ان کے جو عہدیداران تھے یا ذمہ داران تھے وہ گئے سپریم کورٹ میں۔ ان میں ایک اسٹیٹ بینک ہے، ایک نیشنل بینک ہے NBP جسے کہتے ہیں، ایک MCB ہے مسلم کمرشل بینک، ایک HBL حبیب بینک لمیٹڈ، اور ایک UBL ہے یونائٹڈ بینک لمیٹڈ۔ یہ 5 بینک ہیں، اور کچھ جو کنونشنل بینک میں شریعہ ایڈوائزری بورڈ کے جو علماء ہوتے ہیں انہوں نے کہا کہ کچھ اور بھی چھوٹے چھوٹے بینکس والے گئے ہیں، لیکن یہ وہ بینکس ہیں جو معروف ہیں، مشہور ہیں اور بہت پرانے ہیں۔ اب یہ بینک کے ذمہ داران جاتے ہیں سپریم کورٹ میں، یہ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ واپس لیا جائے، یہ جو سود کے خلاف فیصلہ دیا ہے وفاقی شریعہ کورٹ نے یہ واپس لیا جائے۔ یعنی جو پاکستان کے قیام سے لے کر اب تک جو ہمارا نظام سود پہ چل رہا تھا، چاہے وہ اندرونی معاملات ہو، بیرونی ممالک سے تھا، اور جو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ ہماری ایک جنگ چل رہی تھی جس کی وجہ سے ہم تباہی کی طرف آتے آتے یہاں تک پہنچ گئے کہ ہمارا معاشی نظام تباہ و برباد ہو گیا، ہلاک ہو گیا۔ پاکستان کا پیدا ہونے والا بچہ سب سے پہلے دن قرض کے بوجھ کے نیچے ہوتا ہے، اس پر بہت ایک بھاری قرض ہوتا ہے۔ یہ وہ قرض ہے جو پاکستان نے بیرون سے سود کے نام پہ یعنی قرض کے نام پہ لیا اور اس کو سود سمیت واپس کرے۔ سود تو اسی کو کہتے ہیں کہ جب جتنا بھی وقت بڑھتا جائے اس کے سود میں اضافہ ہوتا چلا جائے۔ ہم قرض کو بر وقت ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تو وہ ان کا سود ہمارے اوپر بڑھتا جاتا ہے۔ تو اگر اس سود کو یا اس قرض کو تمام پاکستانیوں پہ تقسیم کریں تو ہر پاکستانی اپنے سرمایے سے زیادہ اس قرض کے نیچے دبا ہوا ہے جو حکومت نے لیا ہوا۔ اب اس پورے سودی نظام کے خلاف جب فیصلہ آ گیا اور اتنا خوشائند فیصلہ، پارلیمنٹیرینز نے اس کو سراہا، ویلکم کیا
اور جو پاکستان کے اس وقت وزیر خزانہ ہیں مفتاح اسماعیل، انہوں نے ویلکم کیا اس کو، کہا کہ جی بالکل ہم اس پہ غور و فکر کریں گے، بہت خوشائن فیصلہ ہے، لیکن یہ بینک والے کہ جن کو یہ اپنی موت یاد نہیں ہے، آخرت یاد نہیں ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کا ان کو کوئی فکر نہیں ہے، وہ جاتے ہیں کہ جی سودی نظام کو برقرار رکھا جائے۔ اب یہاں تک یہ ساری سٹوری ہو گئی جو آج تک چل رہی ہے۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں دو کام کرنے ہیں۔ اگر ہمارے ان بینکوں میں سے کسی ایک بینک میں بھی اکاؤنٹ ہے، اسٹیٹ بینک، نیشنل بینک، مسلم کمرشل بینک، حبیب بینک، یونائٹڈ بینک لمیٹڈ، UBL، ان میں سے کسی کا بھی کوئی بھی کسی سطح پہ بھی بینک اکاؤنٹ ہے تو فوراً جا کے اپنے پیسے نکلوا کے بینک اکاؤنٹ بند کیا جائے۔ اس کا نقصان کیا ہوگا؟ اس کا نقصان یہ ہے، کل میں ایک تحریر پڑھ رہا تھا اور وہ ویسے خیالی تحریر نہیں تھی، جس شخص نے وہ تحریر لکھی تھی وہ بہت بڑے بہت معروف انسان ہیں، پڑھے لکھے ہیں، موٹیویشنل سپیکر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میرے پاس ایک بہت بڑے سرمایہ دار ہیں، کروڑوں اور اربوں کی اس کی انکم ہوتی ہے اور اس کا جو بینک بیلنس ہے۔ کہتے میں نے ان کے سامنے یہ ساری بات رکھی اور میں نے انہیں کہا کہ آپ اس کو فوراً سے پہلے اپنے اکاؤنٹ، اپنے اس پیسے نکلوا کے اکاؤنٹ بند۔ کہتے کہ اس نے میرے پاس بیٹھے بیٹھے اپنے کیشیئر کو کہا کہ جاؤ فلاں بینک سے پیسے نکلوا کے اکاؤنٹ بند کرو۔ کہتے کیشیئر فوراً وہاں گیا اور انہوں نے بات کی اور وہ بینک والے منت ترلے کرنے پہ آ گئے کہ جی آپ مہربانی کریں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہم آپ کے جو آنر ہیں ان کو ہم مطمئن کرتے ہیں۔ کہتے وہ کیشیئر نے فون کیا اپنے اس کو، تو میں نے کہا کہ میری بات کروائیں۔ میں نے جب ان سے بات کی، انہوں نے آگے فوراً اپنے جو شریعہ ایڈوائزری بورڈ کے جو علماء ہوتے ہیں، اللہ ہدایت دے ایسے علماء کو جو سودی بینکاری میں بھی وہاں بینچ پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور شریعہ جو ہے اس کے مطابق اس کو وہ لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں۔ کہتے وہاں سے مجھے فون آیا اور مجھے سمجھانے کے لیے کہ جی یہ شریعہ ایڈوائزری بورڈ کے جو مفتی صاحب ہیں وہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ اب مفتی صاحب کو اس لیے رکھا ہے کہ یہ اگلے آدمی کو مطمئن کریں کہ بھائی کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، آپ اس میں پیسے رکھیں، ہم علماء اور مفتی اس میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو کہتے میں نے جب اس سے بات کی تو بات یہاں تک پہنچی اس مفتی صاحب سے کہ مفتی صاحب اس بات پہ آ گئے کہ ہاں ہم اس بارے میں آگے بات چلائیں گے، ہم اس پہ غور و فکر کریں گے، یعنی بجائے مجھے سمجھانے کے ہم نے اسے سمجھا دیا۔ تو اس کا اتنا بڑا امپیکٹ پڑتا ہے، اتنا بڑا اثر پڑتا ہے بینکوں پہ کہ اگر کسی کے بینک میں 1 لاکھ روپے بھی ہے، 50,000 بھی ہے اور وہ نکلوائیں اور اسے کہیں کہ میرا اکاؤنٹ بلاک کر دے، بند کر دے، تو اس کے اوپر اتنا بڑا اثر پڑے گا، کیونکہ یہ جو دنیا دار لوگ ہیں نا، ان کا دل دھڑکتا ہی پیسے کے لیے، ایک پیسہ گیا تو دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے۔ اب جو اللہ والے ہیں وہ تو دیکھتے ہیں کہ اللہ روزی رساں ہے، اللہ تعالیٰ رازق ہے، خالق ہے، مالک ہے، کبھی کم کبھی زیادہ، کبھی تھوڑے، کبھی انکم کا گراف نیچے آ گیا، کبھی اوپر چلا گیا، نیچے آئے تو صبر کریں گے، اوپر گیا تو خود شکر کریں گے۔ لیکن وہ لوگ جو ہے وہ اپنے گراف کو دیکھ، جیسے ہی ان کا انکم، سالانہ انکم کا گراف تھوڑا نیچے جاتا ہے معمولی، تو ان کا دل ڈوبنے لگ جاتا ہے، اے میں تباہ و برباد ہو رہا ہوں، میں ہلاک ہو رہا ہوں، میرا معاشی نظام ہلاک تباہ ہو رہا ہے۔ لیکن اگر ملکی سطح پہ کروڑ پتی، لاکھ پتی، ارب پتی لوگ ان بینکوں سے اپنے اکاؤنٹ نکلوائیں گے، بند کروائیں گے، تو آپ خود کہیں کہ یہ خود معافی مانگیں گے کہ بھائی اسلامی بینکاری لاؤ، ہم اس سودی نظام کو ہم بھی بند کرنا چاہتے ہیں۔ کیونکہ جب وہ ان بینکوں سے پیسے نکلوا کے دوسرے بینکوں میں رکھیں گے جو اسلام کے نام پہ ہیں، ظاہر ہے اس میں ہم اس لیے رکھ رہے ہیں کہ وہ کم از کم اس ہاٹ ایشو میں
وہ سپریم کورٹ نہیں گئے کہ اس معاملے پہ جو ہے نا نظر ثانی کی جائے یا یہ سود کے خلاف جو فیصلہ آیا ہے اس کو ختم کیا جائے. کم از کم ان بینکوں میں ہم رکھ سکتے ہیں. تو ہمیں ایک تو یہ کام کرنا چاہیے. دوسرا، اگر ہمارا بینک اکاؤنٹ نہیں ہے یا بینک بیلنس نہیں ہے تو ایسے افراد کو تلاش کریں، ایسے افراد کو دیکھیں کہ جن کا ان 5 بینکس میں کسی ایک بینک میں بھی اکاؤنٹ ہے تو اسے ترغیب دیں کہ بھئی اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جو 75 اور 78 سال سے جنگ چل رہی ہے وہ جنگ ختم ہونے کو ہے، لیکن یہ 5 بینک والے کہتے ہیں کہ نہیں، جاری رہنے دیں، سودی نظام کو جاری رہنے دیں، اور اس پر اگر ہم اور کچھ نہیں کر سکتے کم از کم ہم اپنے پیسے نکلوا کے اکاؤنٹ بند کر دیں گے، خود یہ معافی مانگنے پہ آ جائیں گے کہ ہم کبھی بھی سودی بینکاری کے بارے میں ہم کچھ بات نہیں کریں گے. اور اسلامی بینکاری جو ہے اس میں یہ جو چین سی پیک کا منصوبہ کر رہا ہے پاکستان میں، کہتے ہیں کہ چین اس بات پہ رضامند ہے اور خوش ہے کہ میرے ساتھ جتنے بھی معاملات ہوں وہ اسلامی بینکاری کے تحت ہوں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں، جانتے ہیں کہ اسلامی بینکاری میں جو سود سے پاک ہے، یہ اسلامی بینکاری اس میں کتنا زیادہ فائدہ ہے، نفع ہے بنسبت دوسرے بینک کے یا دوسرے نظام کے سسٹم. تو یہ ایک بڑا اہم مسئلہ چل رہا ہے ملک پاکستان میں. اللہ کرے کہ ان کی شکست ہو جو وفاقی شرعیہ عدالت کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں گئے ہیں، کیونکہ 20 سال سے یہ فیصلہ شرعیہ عدالت میں پڑا ہوا تھا. اب جب اس پہ فیصلہ آ گیا تو پھر ایسے لوگ اٹھیں جنہوں نے جا کے اس کو چیلنج کیا کہ بھئی اس فیصلے کو برقرار، پہلے ہی طریقے کو برقرار رکھا جائے، سودی نظام کو چلایا جائے. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. قربانی کا مہینہ چل رہا ہے، عید الاضحیٰ کا مہینہ چل رہا ہے، تو بجائے اس کے کہ ہم فضائل پہ زیادہ وقت صرف کریں، لوگوں کو مسائل کی بڑی ضرورت ہوتی ہے. اب ان مسائل میں پہلا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ قربانی کس پر واجب ہے. بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ جی گھر میں پچھلے سال فلاں بھائی نے قربانی کی تھی، اس سال میری قربانی رکھیں، اگلے سال فلاں بھائی کی قربانی رکھیں. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ قربانی کس پر واجب ہے. ہر مسلمان عاقل، بالغ، مقیم، صاحب نصاب پر قربانی واجب ہے. جس بندے میں یہ 5 چیزیں موجود ہوں، 5 شرائط موجود ہوں، اس پر قربانی واجب ہے. مسلمان ہو، غیر مسلم پر قربانی واجب نہیں ہے. عاقل ہو یعنی اس کی عقل سلیم ہو، مجنون نہ ہو، پاگل نہ ہو، پاگل اور مجنون پر قربانی واجب نہیں ہے، کیونکہ وہ مرفوع القلم ہے، اس کے اعمال لکھے ہی نہیں جاتے. مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، نابالغ پر قربانی واجب نہیں ہے. قربانی کس پر واجب ہے؟ مسلمان ہو جس میں 5 شرائط ہو، مسلمان، عاقل، بالغ، مقیم، صاحب نصاب. مسلمان ہو، غیر مسلم پر قربانی واجب نہیں ہے. عاقل ہو، مجنون اور پاگل پر قربانی واجب نہیں ہے. بالغ ہو، نابالغ پر قربانی واجب نہیں ہے، چاہے وہ کروڑ پتی کیوں نہ ہو. مقیم ہو، مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے. اور صاحب نصاب. اب مسلمان غیر مسلم، یہ تو سیدھی بات ہے، مسلمان ہو اس پر قربانی واجب، غیر مسلم پر نہیں ہے. دوسرے نمبر پہ عاقل ہو، مجنون اور پاگل پر قربانی واجب نہیں ہے. بالغ ہو، نابالغ. اب بالغ کب ہوتا ہے؟ جو لڑکی ہوتی ہے وہ جلد سے جلد اگر بالغ ہو تو اس کی بلوغ کی عمر 9 سال ہے. جلد سے جلد. جو گرم علاقے ہوتے ہیں جیسے عرب کے علاقے، اس میں جو لوگ ہیں وہ جلدی بالغ ہو جاتے ہیں، جو سرد علاقے ہیں اس میں ذرا لیٹ ہوتے ہیں. اور جو لڑکا ہے وہ جلد سے جلد اگر بالغ ہو، کم سے کم عمر جو بلوغت کی ہے وہ 12 سال ہے. لیکن اگر لڑکی اور لڑکے میں بلوغت کے کوئی آثار نہ ہوں تو 15 سال پورے ہونے پر دونوں کو بالغ سمجھا جائے گا، چاہے بلوغت کی کوئی علامت نہ ہو. اور چوتھے نمبر پہ مقیم ہو، مسافر نہ ہو. وہ شخص
جو اپنے گھر سے اپنی رہائش سے 48 میل یعنی 77 کلومیٹر دور گیا ہو اور وہاں 15 دن رہنے کا ارادہ نہ ہو، 2 3 5 10 14 دن رہنے کا ارادہ ہو اور 15 دن رہنے کا ارادہ نہ ہو، اب یہ شرعاً مسافر ہے۔ اگر یہ شخص عید کے 3 دن یعنی 10 ذوالحجہ سے لے کے 12 ذوالحجہ کے غروب آفتاب تک یہ مسافر رہا تو اس پر بھی قربانی واجب نہیں۔ لیکن اگر یہ شخص عید کے تیسرے دن مغرب میں غروب آفتاب سے پہلے گھر پہنچ گیا اور تھا صاحب نصاب تو اس پر اب قربانی واجب۔ اور 5ویں نمبر پہ صاحب نصاب ہو۔ صاحب نصاب کسے کہتے ہیں؟ عام الفاظ میں جو مالدار ہو۔ اب شرعاً مالدار کسے کہتے ہیں؟ جس شخص کے پاس سونا چاندی، نقد پیسے، مال تجارت اور رہائش سے زیادہ اضافی گھر، پلاٹ یا استعمال کی چیزیں جو استعمال میں نہیں ہیں، استعمال سے زائد جو چیزیں ہیں گھر میں پڑی ہوئی ہیں، یہ 5 چیزوں میں سے اگر کچھ بھی ہو کہ جب ان کی قیمت کو جمع کیا جائے اور وہ 52.5 تولے چاندی کے برابر ہو جائے تو وہ بندہ صاحب نصاب ہے، اس پر قربانی واجب ہے۔ یہ ہر سال یہ نصاب، یہ جو نصاب کی قیمت ہے، نصاب ہے، یہ کم اور بڑھتا ہے۔ یعنی نصاب تو ایک ہی ہے، چاندی میں 52.5 تولے چاندی، اور اگر صرف سونا ہے تو 7.5 تولے سونا، لیکن اس کی جو قیمت ہے وہ گھٹتی اور بڑھتی ہے۔ جیسے اس سال چاندی جو ہے اس کی قیمت کے حساب سے 80,000 روپے بنتے ہیں۔ جس شخص کے پاس 80,000 روپے ہوں، یہ قرض وغیرہ سے اضافی ہوں تو اس پر قربانی واجب ہے۔ گھر میں سونا ہے، تھوڑی چاندی ہے، تھوڑے پیسے ہیں، تھوڑا مال تجارت ہے، یہ سب ملا کے اگر 80,000 روپے بنتے ہیں اور یہ اس بندے پر کوئی قرض بھی نہیں ہے یا قرض نکال کے 80,000 روپے بچتے ہیں اس کے پاس تو اس پر قربانی واجب ہے۔ اب 2 3 4 بھائی ہیں گھر میں اور یہ سب کمانے والے ہیں، اور جب ان کے اس مال تجارت، پیسے، سونے چاندی، ان تمام چیزوں کا حساب لگایا گیا تو جتنے پیسے بنے، مثال کے طور پر 2,40,000 روپے بنے، مثال کے طور پہ 2,40,000 روپے جو قرض وغیرہ سے اضافی ہیں، تو اب ہر بھائی علیحدہ علیحدہ صاحب نصاب ہے۔ 80,000 ایک کے حصے میں، 80,000 دوسرے کے حصے میں، 80,000 تیسرے کے حصے میں، تو 2,40,000 روپے بن گئے۔ تو اب تینوں بھائیوں پر قربانی واجب ہے۔ یہ نہیں کہ پچھلے سال آپ نے کی تھی، اس سال میں کروں تو ایک قربانی سب کی طرف سے کرتے ہیں تو کسی کی قربانی نہیں ہوتی۔ تو صاحب نصاب ہو، بالغ اولاد یا بیوی اگر وہ علیحدہ ہیں تو ان پر قربانی ان کی اپنی ہے، بیٹا ہے بالغ ہے، اگر وہ صاحب نصاب ہے تو اس پر اپنی قربانی ہے۔ بیوی کی قربانی خاوند پر لازم نہیں، اگر کر دے تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ خاوند کے ذمے نہیں ہے۔ اگر بیوی کے پاس سونا چاندی نقدی پیسے یہ سب ملا کے 52.5 تولے چاندی کی قیمت تک پہنچتے ہیں تو اس پر علیحدہ خود قربانی واجب ہے، وہ قربانی کرے گی۔ اس میں بڑی سستی ہے ہمارے ہاں، ہمارے معاشرے میں، کہ عورت، اچھا سونے چاندی میں یہ مسئلہ ہے کہ اس میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ اضافی پڑا یا میرے استعمال میں، سونا چاندی کسی بھی صورت میں ہو، وہ ڈلی کی صورت میں ہو، وہ پتھر کی صورت میں ہو، وہ زیورات کی شکل میں ہو، پہنے ہوئے ہوں، الماری میں رکھے ہوئے ہوں، ہر حال میں ان پر زکوٰۃ بھی ہے، قربانی بھی۔ عورتیں جی وہ تو میرے استعمال کی چیزیں وہ تو میں پہنتی ہوں، پہنے ہوئے زیورات پر بھی زکوٰۃ اور قربانی واجب ہے اگر وہ نصاب تک پہنچتے ہوں، تو ان کے لیے بھی قربانی، ان کا بھی حساب لگا کے ان کے لیے بھی قربانی لینی چاہیے۔ اچھا،
اپنے جو فوت شدگان ہیں، جو ہمارے عزیز و اقارب فوت ہو جائے، کسی کے والدین فوت ہو گئے، کسی کے بھائی عزیز فوت ہو گئے اور وہ ان کی طرف سے قربانی کرنا چاہتا ہے، تو اگر فوت ہونے والے نے وصیت نہیں کی اور یہ ویسے ان کی طرف سے کرنا چاہتا ہے تو یہ نفلی قربانی ہے، جائز ہے، ان کو ثواب پہنچتا ہے، یہ نفلی قربانی ہے۔ اچھا، یہ تو ہوا کہ کن پر قربانی واجب ہے، کس کس شخص پر قربانی واجب ہے۔ اب ہے کن جانوروں کی قربانی درست ہے، یہ ہمارا دوسرا باب ہے، کن جانوروں کی قربانی درست ہے۔ قربانی کے لیے اونٹ، گائے، بیل، بھینس، بھینسا، بکرا، بکری، بھیڑ، دمبا، ان تمام کی قربانی جائز ہے۔ اونٹ 5 سال کا ہونا ضروری ہے، 5 سال سے اگر ایک دن بھی کم ہو تو اس کی قربانی نہیں ہوتی۔ اونٹ 5 سال کا ہونا ضروری ہے۔ گائے، بیل، بھینس، بھینسا، کٹا، یہ 2 سال مکمل ہونا ضروری ہے۔ آج کل لوگ فون کر رہے ہیں کہ جی یہ بہت مجھے پسند آ گئے جانور ہے، یہ دوندہ نہیں ہے، دانت اس کے مکمل نہیں ہے جس سے پتہ چلے کہ یہ بکرا بکری جو ہے، یہ گائے 2 سال کی ہے یا بکری 1 سال کی ہے، لیکن وہ مجھے بڑے اعتماد سے کہتا ہے کہ جی اس کی عمر پوری ہے۔ تو لوگ تو آج کل حج میں طواف کے دوران جیب کاٹ رہے ہیں، پیسے نکال رہے ہیں، تو یہاں پہ میلوں میں اپنے چند پیسوں کے لیے اور اس مہنگائی کے دور میں کیا وہ جھوٹ نہیں بول سکتے؟ جب سال بعد ایک قربانی آتی ہے تو میلے بھرے ہوئے ہیں، بازار بھرے ہوئے ہیں، کوئی دوسری قربانی مل جائے گی۔ ضرور ایسی مشکوک قربانی کرنی ہے کہ جس کا بظاہر کوئی پتہ نہیں چل رہا، بس وہ شخص کے اوپر اعتماد کر رہے ہیں۔ ہاں، دانت کا نکلنا ضروری بھی نہیں ہے۔ آپ کے گھر کا پالا ہوا جانور ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ گائے یا یہ بھینس، بھینسا، کٹا میرے پاس پلا ہوا ہے اور یہ 2 سال کا پورا ہے، اب دانت کوئی بھی نہیں ہے، چارہ وغیرہ کھا سکتا ہے، تو اس کی قربانی درست ہے۔ یہ دانت جو ہے یہ علامت ہوتی ہے کہ اس کی عمر پوری ہے۔ تو اس عام میلوں میں لوگوں پر اس حوالے سے اعتماد نہ کیا جائے۔ اور گائے، بیل، بھینس، بھینسا، ان کی عمر 2 سال پوری ہونا ضروری ہے، ایک دن بھی کم ہو تو قربانی درست نہیں ہے۔ اور بکرا، بکری، دمبا، دمبی، بھیڑ، یہ 1 سال کا ہو تو قربانی ہوتی ہے۔ لیکن بھیڑ، دمبا وغیرہ میں یہ تھوڑی سی وسعت ہے کہ اگر وہ 6 ماہ سے زیادہ ہو، بڑا ہو، لیکن اگر سال کے بھیڑ اور دمبوں میں کھڑا کیا جائے تو وہ اس میں چھوٹا نہیں لگتا، وہ سال والوں کے برابر لگتا ہے، تو اس بھیڑ اور دمبے کی قربانی جائز ہے۔ جو 6 ماہ سے زائد ہو لیکن سال بھر کے بھیڑ اور دمبوں میں کھڑا کیا جائے تو وہ ان سے چھوٹا نہیں نظر آتا، یعنی جسامت میں بڑا ہے، تو اس کی قربانی جائز ہے۔ اور یہ صرف دمبے اور بھیڑ میں یہ مسئلہ ہے، باقی کسی چیز میں نہیں۔ لوگ یہ مسئلہ سن کے آگے بکری پہ بھی یہ مسئلہ فٹ کرتے ہیں کہ جی بہت بڑا بکرا ہے، عمر تو سال پوری نہیں ہے، 10 ماہ کا ہے، 11 ماہ کا ہے، لیکن بہت قد کاٹ میں بہت بڑا ہے، اور کسی چیز میں نہیں، چاہے وہ چھت کو بھی چھو لے لیکن عمر 1 سال پورا نہ ہو بکرا بکری کا، تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اچھا، کسی جانور کی کھال جل جائے جس پر بال نہ اگتے ہوں تو یہ کوئی عیب نہیں ہے، اس کو قربانی جائز ہے۔ اگر قربانی کا جانور پہلے ٹھیک تھا، یعنی ٹھیک ٹھاک جانور تھا، لیکن جیسے ہی ذبح کے لیے اس کو کھولا اور لے جا رہے ہیں مذبح جہاں پہ ذبح کرنا ہے وہ ذرا دور ہے، تو وہ اچھلا کودا، اس کی وجہ سے ٹانگ ٹوٹ گئی یا اور کوئی آنکھ نکل گئی، کچھ بھی مسئلہ بن گیا، اس کی قربانی اب جائز ہے۔ قربانی کے لیے لے جاتے ہوئے، ذبح کے لیے لے جاتے ہوئے اس دوران جو عیب اس میں پیدا ہو گیا، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، یہ شرعاً عیب نہیں ہوتا، قربانی میں قربانی ہو جاتی ہے۔ سینگ ٹوٹے جانور کی قربانی ہو جاتی ہے بشرطے کہ صرف اوپر کا خول نکلا ہو، اگر جڑ بھی ساتھ اکھڑا ہو جس کا اثر دماغ تک گیا ہو تو پھر اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ جس
جانور کے جسم پر زخم ہو، ہل جوتنے کی وجہ سے، مار پیٹ کی وجہ سے جسم پر زخم ہو، تو یہ زخم شرعاً عیب نہیں کہلاتا قربانی کے لیے۔ ہاں اگر اس زخم کی وجہ سے اتنا لاغر ہے، اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ وہ اب ذبح کی جگہ تک نہیں جا سکتا، تو پھر اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ رسولی والے جانور کی قربانی درست ہے۔ بعض جانور ہوتے ہیں جس کی جسم پہ بہت بڑا دانہ ہوتا ہے، جو رسولی ہوتی ہے، جلد کے اندر ہوتی ہے اور ہڈیوں سے اوپر، ہڈیوں گوشت اور جلد کے درمیان ہوتی ہے، جس طرح عام لوگوں کے انسانوں کی بھی رسولی نکلتی ہے، تو اس جانور کی قربانی جائز ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ خصی جانور کی قربانی جائز بلکہ افضل ہے۔ جو جانور خصی کیا گیا ہو اس کی قربانی افضل ہے، یعنی اس میں ثواب زیادہ ہے۔ ایسے جانور کا گوشت جو ہے وہ ذائقے میں لذیذ ہوتا ہے بنسبت دوسرے جانوروں کے۔ جس جانور کی زبان کٹی ہو، جس جانور کی زبان کٹی ہو تو اس میں صرف یہ دیکھا جائے گا کہ وہ چارہ کھا سکتا ہے۔ اگر کھا سکتا ہے تو پھر جائز ہے، لیکن زبان کٹنے کی وجہ سے اگر چارہ نہیں کھا سکتا تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ وہ تھوڑی کٹی ہو، زبان زیادہ کٹی ہو، لیکن یہ ہے کہ چارہ کھا سکتا ہو تو جائز، نہ کھا سکتا ہو تو پھر قربانی جائز نہیں ہے۔ اچھا، غریب آدمی ہے، غریب آدمی سے مراد وہ جس پر قربانی واجب نہیں تھی، صاحب نصاب نہیں تھا، اس نے اگر عیب دار جانور بھی قربانی کے لیے لے لیا تو اس کے لیے اس جانور کی قربانی جائز ہے۔ ایک جانور ہے، اس کی ٹانگ ٹوٹی ہے، صاحب نصاب کے لیے اس کی قربانی جائز نہیں ہے، اس سے قربانی نہیں ہوتی، لیکن ایک غریب آدمی نے کہ جس پر قربانی واجب نہیں ہے، وہ صاحب نصاب نہیں ہے، تھوڑے بہت پیسے تھے، اس نے یہ قربانی لے لی، تو اب اس کے لیے اس جانور کی قربانی جائز ہے۔ موٹا اور فربا جانور کی قربانی مستحب ہے، لہٰذا ایک شخص کے لیے 2 کمزور بکروں سے ایک موٹا تازہ بکرا بہتر ہے کہ اس کی قربانی کرے۔ یعنی ایک شخص نے اپنی طرف سے ہی قربانی کرنی ہے اور اس کے پاس مثال کے طور پہ 60,000 روپے ہیں، تو اب وہ 30 ہزار کے 2 لاغر اور کمزور بکرے لیتا ہے، اس سے بہتر ہے کہ 60,000 کا ایک بڑا بکرا لے لے، کیونکہ ایک ہی قربانی کرنی ہے تو ایک ہو، عمدہ ہو۔ اور بانج جانور کی قربانی بھی جائز ہے۔ بانج یعنی جو جس جانور کی اولاد نہ ہوتی ہو تو اس جانور کی قربانی جائز ہے، یہ عیب نہیں ہے۔ یہ 2 باب اس جمعے کو بیان ہو چکے، انشاءاللہ آئندہ جمعے کو کن جانوروں کی قربانی درست نہیں اور شرکت کے مسائل، جو ایک گائے، بھینس اور کٹے وغیرہ میں جو لوگ 7 آدمی شریک ہوتے ہیں یا اونٹ میں 7 بندے شریک ہوتے ہیں، اس شرکت کے حوالے سے بات ہوگی۔ قربانی کا وقت اور ذبح کے مسائل، ذبح کے شرائط، جانور میں مکروہ اشیاء، ابھی کافی باب رہتے ہیں، لیکن یہ رسالہ آپ کو باہر سے مل جائے گا، اس کا خود مطالعہ کریں تاکہ آپ کے لیے قربانی کا جانور لینے یا اپنے قرب و جوار میں، اپنے عزیز و اقارب میں قربانی کا جو بھی مسئلہ ہو وہ آپ خود انہیں بتا سکیں۔ اس کا آپ خود مطالعہ کریں اور دوسرے احباب کو اس کو ہدیہ کر دیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سنتیں پڑھ لیں۔